فضول ہے کہ یہ اولاد ماں باپ کی عزت کرے گی. وہ دیکھ رہا ہے جو وہی کر رہا ہے. ہیلو ڈائن ہاؤ آر یو, ہیلو مام فائن, ہاؤ آر یو. دیکھ یہی رہا, یہی تو کرے گا. انسان غیر شعوری طور پر جو کچھ دیکھتا ہے اسے قبول کرتا ہے, خواہی نہ خواہی, انٹینشنلی ان انٹینشنلی, چاہ کر نہ چاہ کر وہ چیزیں آ جاتی ہے. مسلسل آپ کسی کے ساتھ رہیے, اس کے لب و لہجے کی چھاپ اگر آپ قبول کرنے لگ جاتے, وہ اگر آپ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں, اس کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں, تھوڑے دن میں آپ کا لب و لہجہ بھی بدل جاتا ہے. کچھ دن لوگ جا کے پاکستانیوں کے ساتھ رہتے ہیں, لب و لہجہ بدل جاتا ہے. پیدا ہوئے حیدرآباد میں, عمر کٹی حیدرآباد میں, 2 سال سے ادھر والوں کے ساتھ ہے, اب گفتگو کا لہجہ بدل گیا. میں کہہ رہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا, یہ کیا ہو رہا ہے, اچھا تھا نا, بولی گئی کو بدل گئی. 2 سال اچھی چیز نہیں سیکھتے کسی کی. 2 سال کسی عالم کے ساتھ, کسی نیک آدمی کے ساتھ, کسی متقی پرہیزگار کے ساتھ رہنے کی توفیق نہیں ہوتی. نصیب میں ہی نہیں ہے تو صحبت ملتی کہاں سے؟ نصیب میں ہو تو صحبتیں ملتی ہے. اللہ جن پہ کرم کرنا چاہتا ہے تو ان کو اپنے اچھے بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب کرتا. مقدر ہی کھوٹے لکھا کے لائے, بولی بدل جاتی, پھر تھوڑے دن میں کلچر بھی بدل جاتا. اب سعودی عرب میں رہ گیا ہے, اب آتے انداز بدل گیا. باوا مشرک, اماں مشرک, چچا مشرک, خالو مشرک, مامو مشرک, پھپھا مشرک, نانا مشرک, دادا مشرک, سب مشرک. ان واحد مسلمان اب دنیا میں, انہی کی وجہ سے کارخانے حیات چل رہا. اگر انہوں مسلمان نہیں ہوتا تو دنیا ختم ہو گئی تھی. ارے کیا ہے میاں, ارے رہن دو جی, سب حیدرآباد کا ٹھکوس لے, رہن دو, دیکھ کے آ رہا ہوں سعودی عرب میں. ہاں, وہاں سے قرآن نکلا بابو, وہاں سے اسلام نکلا. پوری دنیا میں اسلام کہاں سے پھیلا؟ یہ سعودی عرب سے. وہاں دیکھ کے آ رہا ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اماں کہاں سے کھڑے رہ رہے ہیں, باغ کیا ہے, سب شرک ہی ہے. بیٹا یہ تو صحیح ہے کہ اسلام وہیں سے پھیلا, لیکن یہ نجدیوں نے نہیں پھیلایا ہے, میرے سرکار کے عاشقوں نے پھیلایا ہے اسلام. یہ نجدیوں نے نہیں پھیلایا, نجدیوں کا دین ہے جو تو دیکھ رہا ہے. عاشقوں کا دین اگر دیکھنا چاہتا ہے, صحابہ والا دین دیکھنا چاہتا ہے, حدیث کی کتابیں پڑھ, دیکھ آقا کا کیسا ادب تھا, کیسی پذیرائی ہوتی تھی, کیسی توقیر ہوتی تھی, کیسی. ارے ان کی تعظیم تو بڑی چیز ہے, ان کے منہ کے دھون, پاؤں کے دھون کی تعظیم ہوتی تھی, منہ کے تھوک کی, لعاب دہن کی تعظیم ہوتی تھی. زمین پر گرنے نہیں دیا صحابہ نے, لے کے چاٹ لیا, مل لیا. یہ ہے تعظیم رسول. نجدیوں کو دیکھ کر دین سیکھتا بدبخت, اور اسی کا نام دین سمجھا ہے تو نے. پڑھ حدیث کی کتابیں. پاؤں دھو رہے سرکار, صحابہ لڑ رہے. کہے کے لیے لڑ رہے؟ وہ دھون مل جائے. ہائے ہائے کیسے نصیب والے. نور مطلق کا جو آئینہ ہے اس کا دھون پی رہے ہیں. اب نور ہی نور ہے اندر سے باہر تک, سرشار ہے اس نور کی میں پی کر. سرکار نے تھوکا, صحابہ نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا. لڑائی ہو رہی ہے, ہاتھ سے ہاتھ کھسے جا رہے کہ ذرا مل جائے. یہ ہے رے تعظیم, یہ ہے تعظیم. مجھے بتاؤ قرآن میں, حدیث میں کہیں بتانا کہ ایسی کوئی آیت یا حدیث ہے جس میں یہ حکم دیا گیا کہ ایمان والو جب تمہارا رسول وضو کرے تو پانی نہ گرنے دو, تھوکے تو تھوک نہ گرنے دو, ناک چھنکے تو ناک کا چھنکاؤ نہ گرنے دو. کوئی آیت بتاؤ, کوئی حدیث بتاؤ. پوچھتے نا ہر بات میں کہاں ہے, قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے. یہ حکم بتانا, ایسا کرو کہاں ہے. آپ پہ یہی ہے بس, ایسا کرو کہاں ہے, تو ایسا کرو کہاں ہے. صحابہ نے کیوں کیا؟ معلوم ہوا محبت حکم کا انتظار نہیں کرتی. یہ دیوانگی ہے رے, یہ ایمان ہے, یہ تقاضا ہے, محبت ہے. مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہے, حضور کا بولو براز کبھی کسی نے دیکھا نہیں.
بولو براز کسی نے دیکھا نہیں. حضور نے زمین پر بولو براز کیا, زمین پھٹی اور نکل گئی. اب دیکھتا کون؟ کہاں دیکھنے ملتا؟ ایک صحابی, ایک روایت ہے, وہ برتن تھا, اس میں حضور نے بول کیا تھا اور فرمایا کہ لے جاؤ پھینک دو. وہ دھوکے میں پی لیے یا آمدن پی لیے, مگر پی لیے. حضور کا پیشاب مبارک انہوں نے پی لیا. سرکار نے پوچھا کیا کیا؟ پھینک دیے. اب ہو گیا کھچے آنے. جی یا رسول اللہ. محبت میں کیا, انجانے میں کیا, جان کے کیا, یہ الگ بحث ہے. ہوا کیا؟ ہوا یہ پسینے سے خوشبو شروع ہو گئی. اولاد کے پسینوں میں بھی خوشبو, پیڑھی در پیڑھی, پرکھ در پرکھ پسینے میں خوشبو آ رہی ہے. اسی لیے آقا کا پیشاب باپ نے, دادا نے پی لیا تھا. مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہیں, خال اللہ خالہ رسول اللہ کی باتیں ہو رہی. ایسے میں حضرت ابن عباس چلے آتے ہیں. عباس رقص کرتے ہوئے خوشی کے عالم میں چلے آ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کیا ہے بھائی؟ تو کہا یہ ایک مٹی کا ڈھیلا ہے, سرکار نے استنجا کر کے اسے پھینک دیا تھا, یہ مجھے مل گیا. پوچھا کیسے معلوم؟ کہا میں دور سے گزر رہا تھا, مجھے خوشبو مہک آنے لگی, میں تلاش کرتا ہوا آیا تو دیکھا کہ یہ ڈھیلا جس سے سرکار نے استنجا کی تھی وہ مہک رہا ہے. اس کی زیارت کرا رہے لا کے, اس کی یہ ہے تعظیم. اب تم موئے مبارک کے بارے میں ویسا کر رہے ہیں. سرکار کے بال شریف, سرکار کے جسم اقدس کا جز, اس کی تعظیم پر بحثیں ہوتی ہے. شرک ہے, سعودی عرب میں نہیں ہوتا. ارے بدبخت تو دیکھا ہی کون سا سعودی عرب رہے. نسلیوں کو دیکھ کے سعودی سمجھ رہے ہیں. یہ انہوں نے بنا لیا ہے یہ سعودی عرب. پہلے تو حجاز مقدس تھا. اپنے باپ دادا کا نام لگانے کے لیے ابن سعود, آل سعود ہے یہ سب, اس لیے سعودی عرب نام بھی رکھ دیا اس کا. یہ حجاز مقدس ہے. تو نے کہاں دیکھا؟ آج بھی جو مدینہ پاک میں خاص مدنی ہیں ان سے جا کے پوچھو, ان کے گھروں میں سرکار مدینہ کے بال مبارک آثار شریف کی زیارتیں ہوتی ہے. اور حکومت میں ہمت نہیں ہے کہ انہیں روک سکے. معلوم ہے حکومت کو, انٹیلیجنس کی رپورٹ موجود ہے کہ فلاں 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 کے گھر میں یہ ہوتا ہے. مجال نہیں ہے کسی کی. یہاں کے دین سکھاتے دونوں. 2 سال سعودی عرب میں رہ کے آئے نا, اب نکل گئے ہمارا کو دین سکھانے کا. والد صاحب ہمارے کیا مشرک ہے, خبر پرست ہے, جان دو خبر کا جواب دے رہے ہیں, بہت سمجھا نہیں سن رہے. والدہ ہمارے گئے مشرک, اما باوا مشرک بیٹے کی نظر میں. اب تعظیم کہاں سے کرتا؟ اب تعظیم کہاں ہوتی؟ ارے بدبخت, یہ کس کو دیکھ کے سیکھ کے آ رہا ہے یہ بات ہے؟ یہی سکھایا جا رہا ہے دین میں تیرے. یہ دین ہمارا ہے, یہ دین ہمارا ہے. جہاں سرکار یہ فرما رہے دن میں سنا میں ماں باپ کو ناراض کرا, 2 دروازے دوزخ کے تیرے لیے کھل گئے. ان کو خوش کر دیا, 2 دروازے جنت کے کھل گئے. یہ ہے دین. افسوس, بدنصیبی ہماری. اسی دن کے لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ لوگوں اس دن سے اللہ کی پناہ چاہو جب تم پر جاہل مسلط کر دیے جائیں گے. یہی وہ دن ہیں جو حالات ہمارے اوپر مسلط ہیں, فرما روا بنے ہوئے ہیں, ان کا دین چل رہا ہے اور یہ نادان جا رہے ہیں اسی کو دین سمجھ کے آ رہے ہیں. ریال اور ڈالر کے بدلے تم نے دین بیچ دیا. اللہ نے فرمایا تھا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون. اللہ نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے ان کے جان اور مال کا سودا کر لیا, خرید لیا ہے. تم جا کے سعودی ریال اور ڈالر پہ اپنا دین ایمان بیچ کے آ رہے ہو. اور ایک نقطہ ہے, جب بات آ گئی کہہ کے ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ نے سودا کس سے کیا؟ بھائی ایک بیچنے والا ہو, ایک خریدنے والا ہو.
شرع بیع و شرع. بیع کے معنی ہے بیچنا, شرع کا معنی ہے خریدنا. تو ان اللہ اشترى, بے شک اللہ نے خرید لیا کیا؟ من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, ایمان والوں سے ان کی مال, ان کی جان جنت کے بدلے. دیکھو کاروبار جب ہوتا ہے, بہت سے لوگ یہاں تجارت پیشہ ہوں گے, بزنس کرتے ہوں گے, آپ کی دکان پہ گاہک آتا ہے, مثال کے طور پہ کپڑا ہے آپ کے پاس, وہ آگے بوجھا کہ جناب شیروانی کے لیے کوئی اچھا کپڑا بتلائیے, شرٹنگ کے لیے کرتا بنانا چاہ رہا ہوں, جبا بنانا چاہ رہا ہوں, کچھ بنانا چاہ رہا ہوں, اچھا کپڑا بتائیے کیا رینج کا ہے. تو آپ نے کہا کہ 500 روپے میٹر ہے. پہلا سوال اس کا کیا ہوگا؟ ذرا کپڑا دکھائیے. جب 500 روپے لے رہے ہیں آپ تو وہ کپڑا کیسا ہے میں بھی تو دیکھوں. یہ نہیں ہوگا آپ نے 500 روپے کہتے ہی 5 میٹر دے دو, تھان دے دو, کوئی نہیں کہے گا. پہلے کپڑا بتاؤ. زمین خریدنے جاتے ہیں, ڈاکومنٹس دکھاؤ, زمین بتاؤ کہاں ہے, ڈاکومنٹس دکھاؤ, اس کے لنک ڈاکومنٹس دکھاؤ, نقلی ہے, اصلی ہے, جعلی ہے, فراڈ تو نہیں ہے, کہیں فیک تو نہیں ہے کہیں. ارے دنیا کی چیزیں خریدنے کے لیے جب تک مال نہیں دیکھے دام کا تعین نہیں ہوتا. ہوتا نہیں ہوتا. جنت تو تم نے دیکھی ہی نہیں, نہ جنت کے مقامات دیکھے, پھر یہ اپنے جان اپنے مال سب کیسے دے دیا رب کو. اب ہم نے رب سے پوچھا مولا یہ کیسا سودا ہے؟ آپ تو منصف ہیں, آپ سے بڑا انصاف کرنے والا کون؟ ہم کو تو مال دکھایا ہی نہیں, دام کر لیے, سودا کر لیا. اور کس کے ہاتھوں پہ کیا؟ ساری انسانیت کا سودا, سارے ایمان والوں کا سودا. رب نے فرمایا ارے نادان سن, تو جنت کیا دیکھتا, کتنی دیکھتا, جنت کیا دیکھتا, کتنی دیکھتا, تیری بساط ہے کہ پوری جنت دیکھتا. ارے میں نے ایسے کو بیچ میں رکھ کے سودا کیا ہے جو پوری جنت بھی دیکھا ہے, خالق جنت کو بھی دیکھا ہے. سودا اس کے ہاتھ پہ ہے جس کو ادھر والے کا بھی بھروسہ حاصل ہے, ادھر والے بھی جس پر بھروسہ کرتے ہیں. ادھر کا بھی محبوب, ادھر کا بھی محبوب, ادھر کا بھی چہیتا, ادھر کا بھی چہیتا, ادھر کا بھی مقبول, ادھر کا بھی مقبول, ادھر بھی برگزیدہ, ادھر بھی برگزیدہ, ادھر بھی معتمد ہے, ادھر بھی معتمد ہے, ادھر بھی ریلائبل, ادھر بھی ریلائبل, ادھر بھی دیکھا ہوا, ادھر بھی دیکھا ہوا. ایسے کے ہاتھ پہ ہے دھندا. خوش نصیبی ہے ہماری خوش نصیبی ہے. اور کسی شاعر نے اچھی بات کہہ دی, حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم, دو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے. ہائے ہائے ہائے, صدقہ ان کا مل جائے گا, پار ہے بیڑا, پار ہے بیڑا. بس اللہ ایسا ہی کر دے. ان کے صدقے میں جیتے ہیں, انہی کے صدقے میں مریں گے, قبر میں بھی انہی کی کرم کی بھیک ملے گی, صدقہ ملے گا, حشر میں بھی وہی بھیک کے طلبگار ہوں گے. مولا اپنے کرم سے ہم سب کو سرکار مدینہ کے دربار کے منگتے بنا دے.